بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین کرام، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام کی آج کی اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو اسی موضوع پر جاری ہے جس پر گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو یا بات ہو رہی تھی، اور وہ موضوع اس طرح تھا کہ کفار کے خرچ کرنے کی مثال۔ اہل کفر اپنی اس دنیاوی زندگی میں اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں خیر اور بھلائی کے کاموں میں۔ ان کا یہ خرچ کرنا، اس کی کیا مثال ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس قسم کے لوگوں کی کیا مثال بیان کی ہے؟ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی گئی تھیں، آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 117۔ ارشاد باری تعالی: ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ان 2 آیتوں کا مفہوم اس طرح ہے کہ ان الذین کفروا، یقیناً جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک سمجھنے کے بجائے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کا انکار کیا، مر جانے کے بعد لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے زندہ کیا جائے گا، اس کا انکار کیا۔ ان الذین کفروا، یقیناً جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جنہوں نے کفر کیا، ان کا مال، ان کی اولاد انہیں اللہ تبارک و تعالی کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ تو گویا کہ اہل کفر جن کے پاس مال ہو، اولاد ہو، یہ مال اور اولاد قیامت والے دن انہیں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ مطلب یہ کہ ان کے پاس جو مال تھا، اس مال کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے بغیر خیرات کے کاموں میں کیا ہے، خرچ کیا۔ ان کی اولاد تھی کہ جن میں سے، ان کی اولاد میں سے شاید کچھ نے ایمان لے آیا، تو ان کا یہ خرچ کرنا، ان کی اولاد کا ایمان لے آنا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ قیامت کے دن معاملہ اس طرح ہے کہ ہر انسان
کو اپنا جو کیا ہوا عمل تھا دنیا میں اس کا وہ خود کیا ہے بدلہ دے گا۔ کوئی کسی کو اس دن فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں، اور ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، ہر ایک اپنی جو ہے فکر میں ہوگا، کوئی کسی کی پرواہ، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یقیناً جنہوں نے کفر کیا ان کو ان کے مال، ان کی اولاد انہیں نفع یا فائدہ نہیں پہنچائے گی، اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں سزا دے گا۔ یہی لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اب آگے اگلی آیت میں مزید کچھ وضاحت کے لیے بات کو خوب اچھی طرح لوگ سمجھ لیں، اللہ نے بطور مثال ایک اس بات کی جو ہے تاکید کی کہ کس طرح اہل کفر کا خرچ کرنا کچھ فائدہ انہیں یا کچھ نفع نہیں پہنچائے گا۔ تو فرمایا اللہ نے مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، یہ لوگ اپنی اس دنیاوی زندگی میں، اپنی اس دنیا کی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال کمثل ریح فیہا صر اصابت حرث قوم، اس دنیاوی زندگی میں ان کا خرچ کرنا، اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح ایک تیز ہوا آ جائے اور اس ہوا میں برف ہو، برف برسیں، کھیتی پر، فصل پر، کھیتی کو ضائع کر دے، فصل ضائع ہو جائے۔ ایک تو تیز ہوا، اور تیز ہوا کے ساتھ کیا ہے، اولے اور برف گریں، اس کھیتی کو برف سے بچانے کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ اسی لیے جب تیز ہوا آئی، اولے اور برف پڑے تو وہ کھیتی اور فصل کیا ہے، ضائع ہو گئی، حالانکہ محنت سے اس فصل کو اگایا گیا، اس کے لیے کسان نے، فصل لگانے والے نے محنت کی، مشقت کا سامنا کیا، لیکن ایک ہوا اور موسم کی خرابی کی بنا پر سب ضائع ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، اس مرحلے میں پہنچ گیا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ یہی مثال ان کی ہے اہل کفر کی، جو اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے مال میں سے خیر کے کاموں میں کیا ہے، خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، محنت ہے ان کو خرچ کرنے میں، اہمیت دیتے ہیں، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، غریب و مسکین کی مدد ہو، یتیم کی مدد ہو، اور علاج و معالجے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ دیگر اور بھی بہت سارے خیرات کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن جب قیامت کے دن ان کو حشر کے میدان میں حاضر کیا جائے گا، جس طرح تمام انسانوں کو حاضر کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اس دن ان کا یہ خرچ کیا ہوا کچھ ان کو کیا ہے، نفع اور فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ سبوں کو کیا ہے، ضائع کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ الفرقان میں ایک دوسرے کا فرمان ہے، دوسرے مقام پر
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ اہل کفر ہمارے سامنے حاضر ہوں گے ہمارے پاس، اور اپنے نیک اعمال کو لے کر کے حاضر ہوں گے، اپنے خرچ اور خیرات میں جو انہوں نے حصہ لیا اس کو لے کر کے حاضر ہوں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن ان کے ان اعمال کو ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا۔ آخر کار اس کی وجہ کیا؟ وجہ صرف اور صرف یہ کہ خیرات میں حصہ لیتے وقت، خرچ کرتے وقت ان کے اندر ایمان نہیں پایا گیا، کیونکہ ایمان ایک ایسی بنیادی چیز ہے، توحید ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس کے بنا پر کیا ہے، انسان کا نیک عمل قبول کیا جاتا ہے، اور اگر توحید یا ایمان نہیں تو اس کے نیک اعمال کو کوئی اہمیت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک حاصل نہیں۔ جس طرح ایک شخص اپنی کھیت میں محنت کرتا ہے، بہت ساری مشقتوں کا سامنا کرتا ہے، اور فصل تیار ہو جاتی ہے، تقریباً تیز ہوا آتی ہے، برف کے ساتھ وہ فصل ضائع ہو جاتی ہے، کھیتی متاثر ہو جاتی ہے، اس کی گویا کی محنت ضائع ہو گئی۔ اسی طرح ان اہل کفر کا نیک عمل کرنا ہوگا۔ اس دنیا میں یہ جو کچھ خرچ کریں، غریب و مسکین، فقیر، محتاجین، علاج و معالجے میں لوگوں کے خرچ کریں، اور بھی دیگر خیر کے کاموں میں، لیکن آخرت والے دن ان کے ان اعمال کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے اس کا بدلہ انہیں مل جائے، کہ لوگوں کے نگاہ میں وہ شخص شاید معروف ہو جائے، لوگ اسے اچھا سمجھیں، اور دیگر ہو سکتا ہے کچھ اور بھلائی اسے حاصل ہو جائے اپنے اس عمل کے، لیکن جو اصل زندگی ہے، جس دن انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن انہیں کیا ہے، ان کے ان نیک اعمال کا، ان کا جو خرچ کرنا تھا، اس کا کوئی بدلہ انہیں کیا ہے، حاصل نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، ظلموا انفسهم فاہلکت وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے، خود کیا ہے، ظلم کیا۔ ان کی جو کھیتی تہس نہس کر دی گئی، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ کھیتی کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس قسم کے موسم کی خرابی سے بچاؤ کے لیے انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا، کوئی اس کی تیاری نہیں کی، کوئی احتیاطی تدابیر نہیں اپنایا، تو گویا کہ انہوں نے خود اپنے اوپر کیا ہے، ظلم کیا۔ اور یہی معاملہ اہل کفر کا ہے، خرچ کیا انہوں نے دنیا میں اپنے مال میں سے، لیکن ان کا جو خرچ کرنا، اس کی کوئی قدر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نہیں، تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا۔ اللہ نے نبی اور رسول ان کے درمیان بھیجا، ان کو ایمان لے آنا چاہیے، لیکن جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تو انہوں نے اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ کیا ہے، زیادتی کی۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا، اہل کفر پر، ولکن انفسهم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کی ذات کسی پر زیادتی نہیں کرتی، چاہے ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، اللہ سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ جہاں تک معاملہ ظلم اور زیادتی کا ہے، بے انصافی کا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اس قسم کا ہمیں
کوئی گمان نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب، تمہارا پروردگار بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ادھر صرف اہل ایمان کو مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ ہر بندے پر، چاہے ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، اللہ کی ذات کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتی۔ اللہ نے خیر اور شر کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے، اگر تم نے خیر کا راستہ اپنایا تو تم نے اپنا ہی فائدہ کیا، اور اگر شر کا راستہ اپنایا تو تم نے اپنے نفس پر کیا ہے زیادتی کی، اور نفس کے ساتھ کیا ہے ظلم کیا، اور جو انسان جو کچھ کرتا ہے اسے اس کی سزا کیا ہے، یا اس کو اسی کے مطابق کیا ہے بدلہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو المہم اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے اور اس مثال کے ذریعے ہمیں یہی بتانا چاہا کہ اگر ایمان نہیں، چاہے جتنا عمل کر لے انسان، اس کے عمل کی کوئی قدر میرے نزدیک نہیں۔ ہاں، اگر ایمان ہے، توحید ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، تو اس کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل، قلیل سے قلیل عمل کیوں نہ ہو، اس کی کیا ہے قدر ہے، اور اسے اس کا کیا ہے بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، یہ اہل ایمان کے بارے میں ہے، اہل توحید کے بارے میں ہے، کہ یہ جو کچھ عمل کرتے ہیں، ادنا ترین عمل اور ادنا ترین نیکی کا کام کیوں نہ ہو، ان کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، اور ان کے ادنا ترین عمل کی بھی کیا ہے قدر ہوگی۔ یہ اس وقت اگر ایمان ہے۔ اس لیے مختلف روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص راستے سے چل رہا ہے، ایمان والا، راستے سے چلتے وقت کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، کوئی بہت بڑی نیکی، کوئی بہت بڑا بھلائی کا کام نہیں، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اللہ نے اس کے اس نیکی اور اس جذبے کی جو ہے قدر کیا، اور اسے کیا ہے جنت نصیب کی۔ تو ایمان ہے، تو ایمان کی بنا پر کیا ہے تمام نیکیوں کی قدر ہے، تمام نیکیوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ورنہ اگر ایمان نہیں، چاہے جتنا انسان محنت کر لے نیکی کرنے میں، اس کی کسی نیکی کی قدر قیامت والے دن اسے کوئی بدلہ اس کو کیا ہے نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو صدق دل سے ایمان لانے کی توفیق دے، ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے، توحید اور توحید کے تقاضوں کو کیا ہے پورا کرنے کی توفیق دے، تاکہ اس دنیاوی زندگی میں ہم جو کچھ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور یوم آخرت میں بھی ہمیں اس کا پورا پورا بدلہ ضرور دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔